السلام علیکم ڈیئر کلاس 11 اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جو پہلی نظم ہے حمد، جو نیو بک ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اس کی تشریح کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو موو کرتے ہیں اپنے اس نظم کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ جو شاعر ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف۔ یہ آپ جب کوئی سا بھی شعر جو ہے اس کی تشریح لکھیں گے حمد کے کسی بھی شعر کی، تو اس میں آپ اس کے کوئی پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ حفیظ طائب جو ہیں، ان کی جو پیدائش ہے 1931 سے لے کے 2004 تک ان کا ایرا ہے۔ حفیظ طائب پاکستانی ادب کے ایک ممتاز شاعر اور نثر نگار تھے۔ انہوں نے اردو نعت گوئی میں تمام نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کا اصل نام محمد حفیظ تھا اور طائب ان کا تخلص تھا۔ وہ 14 فروری 1931 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ حفیظ طائب کی شاعری کا محور عشق حقیقی اور تصوف ہے، اور ان کی شاعری میں اخلاقی اور روحانی موضوعات کا گہرا رنگ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے نعتیہ شاعری میں نمایاں خدمات سر انجام دیں اور ان کی نعتیں اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ حفیظ طائب کی شاعری کی زبان سادہ مگر اثر انگیز ہوتی ہے، جو قاری کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ان کے شعری مجموعے اور نعتیہ کلام آج بھی اردو ادب کے جو طالب علموں اور شائقین میں مقبول ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ حفیظ طائب 31 جنوری 2004 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان کی شاعری آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ تو پہلا جو شعر ہے حمد کا، کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ اس میں جو نظام ہے اس کا مطلب طریقہ کار اور دوام جو ہے ہمیشہ باقی رہنے کی حالت یا کیفیت۔ اس کے بعد افق جو ہے آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی مراد اس کی جو ہے وہ ساری دنیا۔ اس کی جو تشریح ہے نا اس شعر کی، نظام ایسے طریقہ کار کو کہتے ہیں جس میں لوگ یا چیزیں مخصوص اصول و ضوابط کے تحت کام کریں۔ حمد کے اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی صفت تخلیق کی تعریف کر رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کائنات کے نظام کو ایک ایسے نظام کے طور پر پیش کر رہا ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ نظام اتنا وسیع ہے کہ اس کی حدود کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اتنا منظم ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں۔ یہاں افق افق کا لفظ اس نظام کی وسعت اور لامحدودیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ کس کا نظام کہہ کر شاعر نے اس نظام کے خالق و مالک کے حوالے سے پوچھا ہے، اور دوسرے مصرعے میں جس کا کہہ کر بتا بھی دیا ہے کہ یہ نظام اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کا تخلیق کردہ ہے، اور وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہر جگہ موجود ہے۔ بقول شاعر، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ شاعر اللہ پاک کی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی صفت پر زور دے رہا ہے۔ اللہ نہ صرف ہمیشہ موجود ہے بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے اور یہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ مجموعی طور پر اس شعر میں شاعر کائنات کے عظیم خالق کی تعریف کرتا ہے اور اس کی عظمت اور ہمیشگی پر زور دیتا ہے۔ شاعر اس نظام کو خدا کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانی کہتا ہے۔ اس شعر میں افق افق قواعد کی روح سے صنعت تکرار ہے۔ سیکنڈ جو شعر ہے، شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ یہاں پہ یہ عیاں جو ہے آنکھ سے دیکھنا، اس کے بعد جمال جو ہے وہ حسن۔ یہاں پہ اس کی جو تشریح ہے اس والے شعر کی، حمد کے اس شعر میں شاعر خالق کائنات کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر پہاڑ، ہر پہاڑی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک عظیم خالق ہے جس کی قدرت کا مظہر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ شاعر قدرت کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کا ہر گوشہ، ہر افق اس خالق کے جمال کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی کا رنگ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ جبل یعنی پہاڑ بلندی کی علامت ہے، تو افق کائنات کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ کی عظمت اور شان و شوکت کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ کے جمال کا عکس ہر سمت ظاہر ہو رہا ہے۔ بقول میر انیس جو ہیں، ہر جا تیری قدرت کے ہے لاکھوں جلوے، ہوں کہ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ مجموعی طور پر یہ شعر قدرت کی عظمت اور اس کی خوبصورتی کے دو پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔
ایک طرف تو یہ کائنات کی وسعت اور اس کے خالق کی جو شان و شوکت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ قدرت کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ شعر ایک طرف تو خدا کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، تو دوسری طرف کائنات کے وجود اور اس کے معنی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ یہ صدف جو ہے موتی کو کہتے ہیں، مرکوم جو ہے لکھا ہوا، اور حرف وفا جو ہے سچائی یا وفا کا پیغام، اور مکتوم جو ہے وہ چھپا ہوا۔ تو اس کی جو تشریح ہے اس شعر کی، اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی حمد و ثنا کا انداز منفرد ہے۔ شاعر کا جو ہے وہ سوالیہ انداز میں اللہ پاک کی صفات بیان کر رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں مکتوم کا مطلب ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ، اور موج کرم جو ہے سے مراد اللہ کی رحمت یا نوازش ہے۔ شاعر یہاں یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ جو رحمت ہے کس کی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک صدف میں موتی چھپا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے بصیرت یعنی دل کی نظر کی ضرورت ہے۔ دوسرے مصرعے میں مرکوم کا مطلب لکھا ہوا یا درج کیا ہوا ہوتا ہے، اور حرف وفا سے مراد وفا کا پیغام یا عہد ہے۔ تو شاعر یہاں پوچھتا ہے کہ یہ وفا کا پیغام کس کا ہے جو افق پر نظر آتا ہے۔ افق کی وسعتوں میں یہ اشارہ ہے کہ وفا اور سچائی ہمیشہ موجود رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ یہ شعر دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر ان دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا دکھاتا ہے کہ اللہ کی نوازشات اور اس کے وعدہ کیے ہوئے انعامات ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہمیں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنی بصیرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ تو اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نے اللہ سے محبت کی شدت اور اس کے اثرات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل محبت کس قدر بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کس قدر درد ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ اس میں مبتلا لوگ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اہل محبت سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جنہیں اہل معرفت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عشق و محبت کے جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی طلب میں رہتے ہیں، یعنی اس کی محبت میں بے حد مگن ہوتے ہیں۔ شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ عشق کا یہ عالم صرف ایک خاص ہستی یعنی اللہ پاک کے لیے ہے۔ اسی طرح داغ داغ کا لفظی مطلب ہے زخم یا درد، جو کہ عشق و محبت میں ملتا ہے۔ شاعر یہاں پوچھتا ہے کہ کسی کی ادا یعنی انداز سے یہ حشر بپا ہوا ہے۔ تو حشر بپا کا مطلب ہے قیامت برپا ہونا، یعنی عشق میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ ہر طرف ایک ہنگامہ سا مچ گیا ہے۔ علاوہ ازیں شاعر نے افق کا ذکر کر کے اس بات کو مزید واضح کیا ہے کہ اللہ پاک سے عشق و محبت کی یہ کیفیت ہر جانب پھیل چکی ہے، جیسے افق پر روشنی پھیلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشق کا اثر زمین سے لے کر آسمان تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ شعر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نواں ہے افق افق۔ تو یہاں پہ اس کی جو تشریح ہے، یہ شعر دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد میں انسان کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنی روحانی حالت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ کس قدر بے چین اور مضطرب ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی سب سے بڑی روشنی اور قوت فراہم کرتی ہے۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں کا مطلب ہے کہ شاعر کسی کی یاد میں بے حد تڑپ رہا ہے۔ تڑپ اس کی محبت یا عقیدت کا اظہار کرتی ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ نفس نفس فرقت میں کس کی کا جملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے جدائی کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ یہاں نفس نفس کا استعمال شدت کو بیان کرتا ہے جس کے ساتھ وہ جدائی کو برداشت کر رہا ہے، جیسے ہر سانس کے ساتھ وہ اس جدائی کا احساس کر رہا ہو۔ جبکہ شعلہ نواں ہے افق افق، ایک خوبصورت تشبیہ پیش کرتا ہے۔ شعلہ نواں کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز
شعلے کی طرح چمکدار اور دلکش ہوتی ہے، جبکہ افق کا استعمال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ شعلہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ عشق یا محبت کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ شعر اللہ کی محبت میں سوز و گداز کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت و محبت اتنی عظیم ہے کہ اس کے زیر اثر لوگ دنیاوی محبت کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے جو حمد کے اشعار ہیں ان کی تشریح جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس آپ کے جو ایگزام کی پریپریشن ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔